اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک طویل آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، اور آیت کا یہ ٹکڑا اور پوری آیت ایک اہم معاملے سے متعلق ہے۔ میں نے یہ بات کئی بار عرض کی ہے، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ زور معاملات کی درستگی پر دیا گیا ہے۔ عبادات کی اپنی اہمیت مسلم ہے، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں الگ الگ مقامات پر اس سلسلے میں احکام موجود ہیں، اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں بھی اس سلسلے میں کافی احکامات موجود ہیں۔ انسان وہ کسی سماج میں رہتا ہو اور کسی معاشرے میں زندگی گزارتا ہو، کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، زندگی میں وہ معاملات ضرور کرتا ہے، اور کبھی کبھی اختلاف بھی ہوتا ہے، جھگڑا بھی آپس میں ہوتا ہے، نزاع بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کبھی پنچایت ہوتی ہے، کبھی معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے، مقدمہ بازی ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن نے ہمیں اور آپ کو معاملے سے متعلق کیا ہدایت دی ہے۔ ہم اور آپ اگر اس ہدایت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں جھگڑا کم سے کم ہوگا، اختلاف کم سے کم ہوگا۔ آج آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھائی ایک ساتھ زمانے سے رہ رہے تھے، لیکن کسی معاملے میں اختلاف ہوا، اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ دو دوست ایک سال 10 15 سال 20 سال آپس میں لین دین کرتے ہیں، اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی ایسا اختلاف ہوتا ہے کہ وہ 10 15 سال کی دوستی چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ قرآن پاک کی جو بنیادی ہدایت ہے اس کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے۔ ایک مقولہ ہے، کسی نے کہا ہے معاملے سے متعلق، تعاشروا کالاخوان، رہو بھائیوں کی طرح، ایک دوسرے سے ملو جلو بھائی کی طرح، ایک دوسرے کے ساتھ کھاؤ پیو بھائی کی طرح، لیکن تعاملوا کالاجانب، اگر کوئی معاملہ کرنا ہو، کچھ خریدنا ہو یا بیچنا ہو، دینا اور لینا ہو، اور خاص طور سے معاملہ ادھار کا ہو، تو پھر اجنبی بن جاؤ، صاف صاف معاملہ کرو، اس طرح معاملہ کرو گویا تم پہچانتے ہی نہیں ہو۔ وقتی طور پر سامنے والے کو کچھ دشواری ہو سکتی ہے، ایسا خیال لگ سکتا ہے، لیکن اس وقت کی دشواری بہتر ہے آگے والی پریشانی سے۔ اگر معاملے میں کہیں کمی رہ گئی تو پھر کسی کے نتیجے میں اختلاف ہوتا ہے اور دوستی ختم ہو جاتی، محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے ایک طویل آیت ہے، پورے قرآن کی یہ سب سے طویل آیت ہے،
معاملے سے متعلق چند ہدایات دی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت سے 20 مسئلے مفسرین نے نکالے ہیں۔ آیت کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی ادھار معاملہ کرو، الی اجل مسمى، متعین مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو۔ آیت کی وضاحت سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی معاملہ کرو تو لکھ لو۔ اس سماج میں کہہ رہا ہے، اس معاشرے میں کہہ رہا ہے جہاں سارا معاملہ زبانی ہوتا تھا، اس لیے کہ لکھنے والے وہاں بہت کم تھے۔ تو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، زندگی بھر وہ گواہی سے توبہ کر لیتا ہے، پھر ایسے معاملات میں جن کی بہت قربت ہے وہ گواہی دیتا ہے، یا پیسہ سے خرید کر گواہ لائے جاتے ہیں۔ ایسے گواہوں سے کیا معاملہ حل ہوگا؟ خیر، عدالت کا معاملہ تو بات کا ہے، عدالت جانے دیجیے، ہم گھر میں یہ معاملہ کریں، دستاویز لکھیں، 2 گواہ بنائیں، 2 سے زائد گواہ بنائیں، سماج کے لوگوں کو گواہ بنائیں، آج کل مکھیا اور پنچایت بھی اس کو بھی آپ گواہ بنائیں، پھر اختلاف ہو تو جھگڑنے سے پہلے اسی دستاویز کو سامنے رکھ دیا جائے، نہ مانے اور 2-4 لوگوں کو اکٹھا کر لیں۔ اس میں کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ کچہری کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قرآن نے معاملات سے متعلق ہدایات دی ہیں کہ معاملے کو لکھ لیا جائے، گواہ بنا لیا جائے، کوشش کی جائے کہ گواہ نیک اور دیندار ہو، اور جن کو گواہ بنایا جائے وہ گواہ بن جائیں، اور بننے کے بعد کوئی ان کو ٹارچر نہ کرے اور پریشان نہ کرے۔ یقین مانیں، اگر ہم اپنے نجی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، سماجی معاملات میں یہ لکھنے کا ماحول اگر بنائیں گے اور گواہ بنائیں گے تو بہت سے جھگڑے ہمارے ختم ہو سکتے ہیں۔ جو دوستی اچانک دشمنی میں بدل جاتی ہے، یہ بھی معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔